بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جرمنی کے شہر گیلزنکرشن سے ابرار صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ منگنی کے بعد منگیتر سے بات چیت کرنا کیسا ہے۔ عام طور پر اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ منگنی ہو گئی ہے تو اب ایک دوسرے کو دیکھنے کے حوالے سے اور میل ملاقات رکھنے کے حوالے سے جتنی بھی شرعی رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم منگنی کی شرعی حیثیت کو سمجھ لیں تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ منگنی کے بعد منگیتر کے ساتھ بات کرنا یا ملاقات کرنا کیسا ہے۔ تو منگنی کی شرعی حیثیت صرف ایک وعدے کی ہے۔ دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ کریں گے۔ اگر کوئی شخص منگنی کو نکاح کے برابر سمجھتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ منگنی نکاح کے برابر بالکل نہیں ہو سکتی۔ منگنی کے بعد جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی رہتے ہیں۔ جس طرح نامحرم کے ساتھ بلا ضرورت گفتگو کرنا ناجائز ہے، ہنسی مذاق کرنا ناجائز اور منع ہے، اسی طرح منگیتر کے ساتھ بھی بلا ضرورت بات چیت کرنا، بلا ضرورت میسج کرنا، ہنسی مذاق کرنا یا ملاقات کرنا، یہ سب کچھ ناجائز اور منع ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیہ کریمہ نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ امہات المؤمنین کے بارے میں یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں یہاں پر احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا جس وقت ان خواتین سے وسائل زندگی میں کوئی چیز طلب کرو تو درمیان میں پردہ رکھو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ پردے کا اہتمام تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے انتہائی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو چوٹی کے لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، وہ تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں اس قسم کا کوئی خیال ذہن میں آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تاکہ کسی کے دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہ ہو جائے، کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ عام عورتوں کو تو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان عام عورتوں کی وہ حیثیت اور مقام نہیں ہے جو ازواج مطہرات کا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دل میں شیطانی خیالات کا پیدا ہو جانا، وسوسوں کا آ جانا، بیہودہ خیالات کا پیدا ہو جانا، اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی نامحرم غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی اختیار نہ کرے جس کے ساتھ اس عورت کا محرم مرد موجود نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا تنہائی میں ایک دوسرے سے بات کرنا، ملاقات کرنا، گفتگو کرنا، یہ ٹیلی فون پہ بات کرنا، یہ بھی تنہائی ہی کی ایک صورت ہے۔ تو جہاں پر نامحرم مرد اور نامحرم عورت ہوگی تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوگا، اور دل کے اندر برے خیالات کا پیدا ہونا اور وسوسوں کا پیدا ہونا، بیہودہ خیالات کا پیدا ہونا، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
اس لیے اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا منگیتر نامحرم ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کرنا بلا ضرورت، میسج کرنا، ہنسی مذاق کرنا یا ملاقات کرنا یہ ناجائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔